کہ ہر بندہ کہتا ہے سورج غروب نہ ہو جائے ذرا جلدی اثر پڑھ لو، سورج ڈوب نہ جائے جلدی اثر پڑھ لو، لیکن اس دن سورج انتظار میں تھا کہ کب علیہ السلام پھر میں دوبارہ غروب ہو جائے۔ اب حضرت علی کی مرضی ہے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 بار یا 6 بار یا 9 بار، سجدے میں تسبیح کتنی کرتے ہیں؟ سورج نکلا ہوا وقت اثر پر آیا ہوا ہے، سورج انتظار میں ہے کہ کب حضرت علی کی عصر کی نماز پوری ہو میں دوبارہ غروب ہوں۔ سورج سے ایک سوال ہے، اے سورج جب سے کائنات بنی ہے ضابطہ یہ ہے تو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر رات کا وقت پورا کر کے چاہے راتیں سردیوں کی ہوں لمبی یا گرمیوں کی ہوں چھوٹی، رات کا وقت پورا کر کے اگلے دن مشرق سے نکلتا ہے۔ اے سورج آج تو نے 2 ضابطے توڑ دیے ہیں، اے سورج آج 2 ضابطے توڑ دیے ہیں، ایک تو ابھی غروب ہوا تھا اور ابھی نکل آیا، دوسرا آج جگہ بھی بدل لی، نکل بھی مغرب سے آیا۔ سورج کی بولنے والی زبان تو نہیں ہے لیکن سورج اشارہ کرتا ہے، اگر میرے نکلنے کو سمجھنا ہو تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جواب شکوہ کا آخری شعر پڑھ لینا، تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام کا ہو جائے پھر خدا کی کائنات اور خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ کہ ایسے ہوا کہ بر اعظم افریقہ جو ہے نا، بر اعظم افریقہ جس وقت اس کی فتوحات ہو رہی تھی تو ایک اس وقت کے تابعی تھے، صحابی نہیں تابعی تھے، ان کا نام تھا عقبہ بن نافع۔ عقبہ بن نافع امیر لشکر تھے۔ عقبہ بن نافع سارا لشکر اسلام لے کر بر اعظم افریقہ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں رات رہنے کا وقت آ گیا، سورج غروب ہونے لگا، قریب ایک گھنا جنگل تھا، گھنا جنگل۔ جب خیمے اور ان کی میخیں لگانے لگے تو دور ایک وہاں قبیلہ رہتا تھا بربری قبیلے کے نام سے، اس کے کچھ بندے آئے، انہوں نے کہا کہ خیمے یہاں نہ لگاؤ کیونکہ یہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ اس میں ایسے ایسے حیوانات ہیں، درندے ہیں، رات کو آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اژدہا ہیں، بچھو ہیں، شیر جو بھی ہیں، اگر تم نے رات گزارنی ہے تو ہمارے مکانات ہیں کچھ فاصلے پر، ایک رات گزار لو ہمارے پاس۔ لیکن عقبہ بن نافع کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ہم اب ایک رات کے لیے، کیونکہ ہم وہاں سے چلے ہیں جہاد کے لیے، تو ان غیر مسلموں کے پاس ایک رات کیوں گزارے۔ عقبہ بن نافع نے کہا کہ تم نے اچھا مشورہ دیا لیکن ہم نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو عقبہ بن نافع کے بارے میں تاریخ طبری والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں عقبہ بن نافع نے کہا کہ خیمے لگاؤ، اور خود کیا کیا، عقبہ بن نافع نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، جنگل کی طرف منہ کر کے کہا کہ ایھا السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ انا نازلون ہنا فرحلوا عنا، اے جنگل میں رہنے والے درندوں کیڑے مکوڑوں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انسانوں کو تو انسان اعلان کر کے سناتے ہیں، بھلا کسی نے حیوانوں کو اعلان کر کے سنایا ہے؟ جو نبی کا عاشق ہو اس کی آواز حیوانوں تک بھی جاتی، وہ بھی سنتے ہیں۔ اور وہاں تاریخ طبری والے لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد منظر کیا دیکھا کہ جنگل کے دوسرے سرے سے سانپ، بچھو، چیتے اور تیندوے، ہر جانور نے اپنے بچوں کو اپنی کمروں پر بٹھایا اور نکل کر جا رہے ہیں جنگل سے۔ اور بربری قبیلے والے جو غیر مسلم تھے ان پر تلوار نہیں چلی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی زبان میں یہ طاقت ہے،
بھلا آقا محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ انہوں نے یہ منظر دیکھ کر ہی پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا. پورا بربری قبیلہ مسلمان ہو گیا کہ جس کے ایک آواز پر جنگل کے جانور جنگل خالی کر دیں، وہاں آقا علیہ السلام کی عظمت و مقام کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورج دوبارہ نکلا. علامہ اقبال نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اسی طرح سے آخری واقعہ بیان کر دوں کہ انہی عقبہ بن نافع کا، کہ عقبہ بن نافع جب بر اعظم افریقہ کے پانی تک جہاں سمندر آگے شروع ہو جاتا تھا، آگے انسانی آبادی ان کی حد سے آگے تھی، گھوڑے کے اگلے پاؤں کو وہاں سمندر کے پانی میں کیا اور ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ اور تیرے نبی کا جھنڈا، جہاں جہاں تک ہمیں انسانی آبادی ملی تیرے نبی کا جھنڈا بلند کر دیا ہے. اب ہم ادھر سے واپس جا رہے ہیں. جب واپس مڑے عقبہ بن نافع، رستے کے اندر ایک لمبا صحرا آیا جہاں پر مشکیزوں سے پانی بھی ختم ہو گیا، مشکیزوں سے پانی بھی ختم ہو گیا. اور عقبہ بن نافع کے لشکر والے آپ کو کہ امیر لشکر تھے نا، تو آپ کو کہتے عقبہ بن نافع اب تو ہماری ان قریب پتہ نہیں موت نہ واقع ہو جائے، کیونکہ مشکیزوں میں تو پانی ہے ہی نہیں، وضو کیا کریں پیئیں کیا. عقبہ بن نافع نے روکا سب کو، اور لشکر میں جو حضور کے چند اصحاب بھی تھے نا ان کو آگے قریب کیا، ان کو قریب کیا، گھوڑے سے اترے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ ہمارے اس لشکر میں تیرے نبی کے صحابہ بھی ہیں، ہمارے اس لشکر میں تیرے نبی کے صحابہ بھی ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، یا اللہ پانی عطا فرما. اور تاریخ طبری والے لکھتے ہیں کہ عقبہ بن نافع کے ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے تھے، ریت ہے، لیکن عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے اگلے سم سے زمین پر رگڑنا شروع کر دیا اور اس کی کھری ایک پتھر سے اٹھا اور پتھر تھوڑا سا ہلا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑے تو پانی نکلنا چاہیے، کیونکہ باپ ابراہیم نبی، والدہ مائی ہاجرہ ولی اور ان کے بھائی اسحاق نبی. تو اب دیکھیے نا، نبیوں کا خاندان ہو، پانی تو نکلنا چاہیے. حضرت موسیٰ اگر عصا مارے پتھر پر، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے، چلنے چاہیے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں انگلیاں مبارک رکھیں تو 1400 صحابہ ایک پانی کے پیالے سے سیراب ہو جائے. ارے پانی نکلنا چاہیے، وہاں پر تو معجزات کی انتہا ہو رہی ہے. لیکن عقبہ بن نافع نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے، زندگی ملے حضور کی محبت والی، حضور کی وفا والی، آقا علیہ السلام سے پیار والی، آقا علیہ السلام کی اتباع والی، آقا علیہ السلام کی غلامی والی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی نا اس نے مجھ سے محبت کر لی. فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کر لی اس کو جنت بھی ایسی ملے گی، وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا، اکیلی جنت نہیں ملے گی. وہ جنت ملے گی جس میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا رہے گا. تو آج سے اپنے اپنے دلوں میں ایک پختہ ارادہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ سرکار علیہ السلام کے جس حکم پاک کا پتہ چلتا جائے اس پر عمل کرتے جانا ہے، دل و جان سے قبول کرتے جانا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا جائے کہ یہ سرکار کی پسند نہیں ہے ان کو زندگی کے خانے سے نکالتے جانا ہے، چھوڑتے جانا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، یہ جہان بھی کامیاب ہو جائے گا، اگلا جہان بھی کامیاب ہو جائے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تو وہ ہیں جنہوں نے کسی موقع پر امت کو بلایا نہیں، کسی موقع پر ان کی ولادت با سعادت ہو
تو سر سجدے میں ربی حبلی امتی، غار ہرا میں بیٹھے ہوں اپنی امت کے لیے دعا کریں، غار ثور میں ہو اپنی امت کا تذکرہ کریں، مدینہ طیبہ میں ہو اپنی امت کے لیے دعا کریں، وہ ہر موقع پر اپنی امت کا ذکر کریں، رب کے دربار میں اپنی امت کے لیے باتیں منوائیں۔ امتی کا بھی کام ہے جو ایسا مہربان کریم شفیق رسول رؤوف الرحیم ہو تو امتی کو بھی ان کا کلمہ پڑھ کر ان سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام قبول فرمائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں ہوئیں، اللہ پاک جو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا